سب سے پہلا پھر تو یہ بہت ہی بڑا سوال بنتا ہے کہ یہ مہربانی کس کی کہ ہم گرے لسٹ میں گئے ہیں. گرے سے بلیک لسٹ میں ڈال دیتے ہیں. اگر ہم بلیک لسٹ میں چلا گئے تو کوئی ملک آپ سے کاروبار بس آپ میرے خیال میں آپ کو اتنا پولائٹ اور اتنا ہمبل یا نائس ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب انڈیا کی باری آتی. یہ ورڈز نہیں یوز کر رہا. میں بالکل آپ سے ایگری کر رہا ہوں جو آپ کہہ رہی ہیں. کرے گا کوئی ملک آپ کو قرضہ نہیں دے گا جو کر رہے ہیں. لیکن انڈیا کے ساتھ اس تو وقت کافی نون الزام لیگ کا ہمارے بھی پر غلط تعلقات تھے نا. وہ آپ سمجھیں کہ اگر آپ بلیک لسٹ میں گئے تو آپ کی قومی بلیک لسٹ ہوگی. پاکستان زندہ باد، انڈیا مرد آباد. السلام علیکم سامعین، میرا نام ساجدہ خان ہے. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہمیشہ کی طرح مصطفیٰ صاحب میرے ساتھ شامل ہیں اور آج ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لیے پروگرام جو ہے FATF پہ، جو پاکستان کو انہوں نے گرے ایریا میں لسٹ کیا ہوا ہے 2018 سے. اینڈ پہلے تو ہم مصطفیٰ صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ جو FATA ہے یہ ہے کیا، اور اس کے بعد ہم پوچھیں گے کہ ہمیں انہوں نے کیوں گرے میں کیا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی آخر جماع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر. شادیہ بیسیکلی گرے لسٹ میں یہ فائنینشیل ایکشن ایکٹ کا مطلب ہوتا ہے. یہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یہ 1989 میں ایک ادارہ بنا. ورلڈ وائڈ اس کے 37 ممالک اس کے ممبرز ہیں، جس میں انڈیا بھی اس کا ممبر ہے اور جو اس کے پرماننٹ ممبرز ہیں جو ڈاچ ممبرز ہوتے ہیں وہ بھی، سعودیہ بھی اور دوسرے اسرائیل بھی، وہ بھی. یہ کل ملا کے 37 ہوتے ہیں. اور اس کا جو ہیڈ آفس ہے وہ پیرس میں ہے. بیسیکلی ایک ایسا ادارہ ہے جو دیکھتا ہے کہ منی لانڈرنگ جو ہے اس کی روک تھام کے لیے جو لاز ہیں وہ دیکھتا ہے، تینوں مالک کو چیکس کرتا ہے. اور جو ٹیررزم پہ جو فائنینشیل جو ایڈ جو فائنینشیل سپورٹ ہوتی ہے اس کو روک تھام کے لیے دیکھتا ہے کہ کون لوگ کرتے ہیں. اور جو ڈرگ سمگلنگ اور اس طرح کے چیزیں ہوتی ہیں ان کی روک تھام میں ہم لوگ یہ نقل. بیسیکلی انہوں نے پاکستان کو 2018 سے گرے لسٹ میں ڈالا اور بدقسمتی سے آج بھی پاکستان گرے لسٹ میں ہے. اور ان کی دو لسٹیں ہوتی ہیں شادیہ، ایک گرے لسٹ ہوتی ہے اور ایک بلیک لسٹ. گرے لسٹ میں جب بھی کوئی الزام وغیرہ لگتا ہے تو ان کو یہ گرے لسٹ میں ڈالنا. اور جب یہ دیکھتے ہیں کہ بالکل ہی مطلب وہ نہیں اس پہ وہ آپ کو ایک دیتے ہیں کہ آپ یہ پوائنٹس ہیں ان کو آپ ایڈریس کریں. اس طرح بھی پاکستان میں 27 میں سے 14 جو اسٹیپس ہیں وہ فالو کر لی ہیں. تو بیسیکلی 40 انہوں نے کہے تو پھر وہ 27 پہ آئے. نیگوسیشن ہوتی ہے کہ ہم یہ چیز کریں گے تو اس میں سے ہم نے 14 کر لی ہیں کہ وہ اگر ہم نے گرے سے بلیک لسٹ میں ڈال دیتے ہیں. اگر ہم بلیک لسٹ میں چلا گئے تو کوئی ملک آپ سے کاروبار نہیں کرے گا، کوئی ملک آپ کو قرضہ نہیں دے گا. تو آپ سمجھیں کہ اگر آپ بلیک لسٹ میں گئے تو آپ کی اکانومی بلیک لسٹ ہوگی. آپ کو کوئی ملک دوسرا پوچھے گا نہیں اور آپ دنیا میں کھڑے رہ جائیں گے. تو اس میں پھر تو سب سے پہلا پھر تو یہ بہت ہی بڑا سوال بنتا ہے کہ یہ مہربانی کس کی کہ ہم گرے لسٹ میں گئے ہیں. بیسیکلی یہ آپ کسی گورنمنٹس کی یہ نہیں کہہ سکتے کس کی مہربانی ہے کس کی نہیں. بیسیکلی کچھ ہمارے ڈیموگرافیکل جو حالات تھے وہ بھی یہ نہیں تھا کہ بیسیکلی انہوں نے ہمارے پہ الزام لگایا کہ آپ ٹیررسٹ کی آپ سعید کو بھی پھر ہم نے انہوں نے اندر کیا، جن کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں فنڈنگ کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں تھی. یہ نون کے دور میں یہ شروع ہوا. میرا خیال ہے 2018 میں ان کی گورنمنٹ تھی مسلم لیگ نون کی، تو ادھر یہ کیا اور ابھی تک بھی اس پہ ہم گرے لسٹ میں موجود ہیں. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. کبھی آج اپوزیشن میں بھی 5 بل آج کے دن ہی میرا خیال اس میں کافی میں نے کو تھوڑا سا سرسری خبریں دیکھی تھی. اس میں 5 بل آج اپوزیشن نے گورنمنٹ کی سپورٹ کیا اور منظور کیا. اور تھوڑے سے یہ بھی اس ٹائم گورنمنٹ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ٹھیک ہے اس کو لیجسلیشن کرتے ہیں لیکن ہم نے ایسی لیجسلیشن نہیں کرنی جس سے نقصان ہو. اپوزیشن میں اس کو میں گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کو بھی اپریشیٹ کروں گا کہ اپوزیشن نے بھی بہت اچھا ایک کردار ادا کیا اور انہوں نے اس کو سپورٹ کیا. کیونکہ جو نیشنل ایشوز ہوتے ہیں ان پہ آپ کو ایک ہو کے چلنا پڑتا ہے. اگر پاکستان دیکھے ہے تو عام لوگ ہیں، پاکستان ہے تو گورنمنٹس ہیں، پاکستان ہے تو اپوزیشن ہیں.
تو ایسے ہی پاکستان ہے تو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، تو اگر یہ ہوگا تو تبھی ہم کریں گے. اگر پاکستان خدا نخواستہ بلیک لسٹ پہ چلا جاتا ہے تو آپ یہ آپ خود سوچیں کہ ویسے بات ہی کتنی بری لگتی ہے کہ آپ بندہ کہ ہم پاکستان بلیک لسٹ میں چلے، اور پھر جو بالکل فائنینشیل ہمارے اوپر جو اثرات آئیں گے اور جو حالات ہوں گے وہ ایک علیحدہ ایک چیز ہے کہ اس پہ ہمارے اوپر کیا وہ مصیبتیں آئیں گی. اور اللہ نہ کرے کہ ہم لوگ بلیک لسٹ میں جائیں اور پھر اس کا ہماری اپوزیشن میں بھی اور گورنمنٹ نے بھی ان کو جو آگے لیجسلیشن کی اور کچھ امینڈمنٹس اپوزیشن نے ٹرائی بہت ہوئی کہ جو گورنمنٹ کرنا چاہتی تھی کہ اگر ہمارے ملک میں کوئی ایسا بندہ ہو جاتا ہے تو اس کو ہم اگر کسی سیکٹر پر ان کے حوالے کریں گے تو اس پہ یہ ہے کہ وہ پہلے تو یہ تھا کہ وہ وربل کمیونیکیشن پہ ہم لوگ ان کو حوالے کریں گے، لیکن اپوزیشن نے ریکمینڈ کیا کہ آپ وربل نہیں ریٹرن ہو کچھ بھی ہو. ہر بندے کا ایک جو قتل کا مجرم ہوتا ہے اس کو بھی حقوق کرتے ہیں، اس کو بھی ایک پراپر لیگل پروسیس کے تحت آپ کو گزارنا پڑتا ہے. تو آپ نے کہا کہ آپ ریٹرن کمیونیکیشن ہمارے ساتھ کریں گے اور اس طرح کئی اور چیزیں تھیں اور اس پہ پھر انہوں نے سپورٹ کیا اور ایک الحمدللہ 4-5 لیجسلیشن ہوئی اور اللہ کرے کہ ہم اس گرے لسٹ سے باہر جائیں. ہاں بالکل. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ہماری جو طرف سے 14 چیزیں جو ہیں جو ان کے کہنے پہ ہم نے کریکٹ کی ہیں، اس کے بعد کیا چانسز ہے پاکستان کے اس گرے لسٹ سے ہٹنے کے؟ اب تک تو ہم وہ 27 سے پہلے انہوں نے منٹ سنا تھا 40، لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 27 ہیں. اگر ہم ان اچھا کی چیزیں نہیں پوری کرتے اور پھر سب سے بڑی بات یہ دیکھیں شاید ہمیں فارن پالیسیز ہماری درست کرنی پڑیں گی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے باقی ممالک کو بھی کہنا ہے اور انڈیا اس وقت بہت کوشش کر رہا ہے. آپ اگر ان کے چینلز دیکھیں، آپ ان کا میڈیا اس وقت کام کریں نیوز چینل، تو ان کی ایک کوشش ہے کہ پاکستان کسی طریقے سے بلیک لسٹ ہو اور وہ اس کا ممبر ہے، پرماننٹ ممبر ہے اس کا فیکٹر کا، اور وہ اس کو لگا ہوا اور جو گرے لسٹ میں بھی ڈالنے کی جو وجہ ہے اس میں بھی انڈیا کی وجہ سے ہم گرے لسٹ پہ گئے ہیں کہ انڈیا نے کہا کہ یہ ٹیررسٹ کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں فائنینشلی اور یہ کر رہے ہیں لیکن انڈیا کے ساتھ اس وقت کافی نون الزام لیگ کا ہمارے بھی اوپر غلط تعلقات تھے نا. کافی الزام ہمارے اوپر غلط الزام لگے ہیں کہ جو ہمارے اوپر الزام لگائے کہ ہم ٹیررسٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں یہی تو میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ فنی تھنگ اس کہ اس وقت نون لیگ والے جو ہیں ان کے تو کافی اچھے تعلقات تھے انڈیا کے ساتھ، تو پھر وہ انہوں نے کیا مل کے کیا یہ سب کچھ؟ ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اچھے تعلقات کسی بھی دور میں ہمارے انڈیا کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، کسی بھی دور میں ہمارے تعلقات اچھے نہیں رہے، ہمارے ہمیشہ ہی تعلقات برے رہے ہیں. لیکن ان برے تعلقات میں آپ کی بات یہ ٹھیک ہے کہ ان کے ساتھ ایک بات چیت کا سلسلہ جاری تھا، ایک بات چیت تھی، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ان کے بھی دور میں تھا لیکن 1-2 سال پھر کبھی ہو گئے ہیں تو ابھی بھی ہم گرے لسٹ سے باہر نہیں نکلے. بات یہ کسی گورنمنٹ کی یا کسی چیز میں اس کو اگر سمجھتا ہوں یہ انٹرنیشنل سازش ہے جو ہم لوگوں کے خلاف پاکستان، اور وہ ابھی بھی یہ لوگ سازش کر رہے ہیں اور ابھی بھی ہم لوگ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں. لیکن شکر الحمدللہ کہ اب ہماری کوئی جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو یہ توقع آئی ہے اور یہ اکٹھے بیٹھ کے اس کو مسئلے کا حل کر رہے ہیں. کیونکہ ان کو بھی گورنمنٹس کو بھی جب یہ ایسی چیزیں ہوتی ہے تو برداشت کرنا پڑتا ہے، ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، اپوزیشن کے ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے اور پھر لیجسلیشن ہوتی ہے. اگر یہ چیزیں اس پہ اپوزیشن کو میں زیادہ اپریشیٹ کروں گا، اگر اس پہ اگر اپوزیشن ایک کردار ادا نہ کرتی، اگر وہ بچے کھڑے ہو جاتے کہ ہم اس پہ کچھ نہیں کرتے اور بلیک لسٹ نہیں کرتے اور ہم خدا نہ خواستہ کبھی بھی ہم یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان اس چیز کو بلیک لسٹ ہو. اور ہمارے اوپر جو الزام فیکٹر نے بھی لگائے ہیں وہ بھی غلط الزام ہے، ہم نے کبھی سپورٹ نہیں کیا. ہم تو خود پاکستان نے جتنا بڑی قیمت پے کی ہے، بہت بڑی قیمت پی کی ہے امریکہ کے ساتھ ہم نے مل کے. بالکل اگر کسی نے پے کی ہے کنٹینیو تو وہ پاکستان نے پے کی ہے ٹیررزم، اور وہ ہمارے ایسا اوپر ہی ہے. الزام لگا رہے ہیں اور ہمارے اوپر ہی وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور وہ آئی تھنک انڈیا تو میرے خیال میں پرسنلی ایک ایسا پروپیگنڈا قسم کا ملک ہے کہ وہ نہ صرف وہ بلیز ہیں، وہ جھوٹے مکار مکاریاں ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں، یو نو دیٹ از اے فیکٹ. یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ ان میں مکاریاں بھری ہوئی ہیں اور اسی لیے ان کی مکاریاں جو ہیں وہ اس لیول پہ پہنچتی ہیں
تو جا کے وہ ایسے فورم پہ جا کے وہ پاکستان کو بدنام کرتے ہیں، کیونکہ یہ مکار قوم ہے. صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ہمیں بھی اپنے آنکھیں اور کان کھلے رکھنے پڑیں گے. ہمیں بھی فورن پالیسیز کے لیے یہ چیزیں کرنی پڑیں گی، ان کی نکالنے کو ہمیں دنیا کے سامنے عیاں کرنا پڑے گا. دنیا کو بتانا پڑے گا کہ ہم لوگ ایسے لوگ نہیں ہیں. اور ہم دیکھیں نا، یہ تو ان کی جیت ہے. ایک میری بات یاد رکھیں شازیہ، ایک قوم کا جو ہیرو ہوتا ہے وہ دوسری قوم کا دشمن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنی قوم کے لیے جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہوں گے، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ان کو بتانا ہے، ہم نے ان کو بتانا ہے دنیا کو کہ ہم لوگ ایسے نہیں لوگ ہیں. ہم لوگ، ہمارے ساتھ یہ سیاستیں ہیں، ہمارے ساتھ یہ مسئلے مسائل ہیں، تو ہم نے سب سے بڑی قیمت پے کی ہے. تو ہم کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ اور ہاں انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے خیال میں کہ آپ کو مصطفیٰ صاحب، میرے خیال میں آپ کو اتنا پولائٹ اور اتنا ہمبل یا نائس ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب انڈیا کی باری آتی ہے، کیونکہ انڈیا نے ہمیں ہر لیول پہ، ہر سٹیج پہ ہمیں جھوٹے تہمتیں لگا کے ہمیں صرف اور صرف بدنام کیا ہے. ہم چاہے کچھ بھی کر لیں اور بے شک مسلمان ہیں، آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جو مکاریاں ان میں پتہ نہیں کوٹ کے بھری ہوئی ہیں، اور جو جھوٹ اور فریب اور بہتان وہ لوگ لگاتے ہیں جن کی بیس ہی نہیں ہوتی. کبھی ہوتا ہے نا کہ جن کی بیس ہوتی ہے اس کے اوپر کچھ بہتان لگائیں، ان کی بیس ہی نہیں ہوتی. میں صرف یہ ورڈز نہیں یوز کر رہا، میں بالکل آپ سے ایگری کر رہا ہوں جو آپ کہہ رہی ہیں، لیکن میں تو چاہتی ہوں کہ آپ ایسے ورڈز یوز کریں تاکہ پتہ چلے انہیں کہ وہ مکار لوگ ہیں. لوگ ہیں انتہائی غلط ہمارے پہ الزام لگا رہے ہیں، بالکل الزام لگا رہے ہیں، مکاری کی انتہا ہے، منافقت کی انتہا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان کے وہ الزامات سچ ثابت ہو، ہم نے اپنے مقدمات لڑنے ہیں. ہم نے وہ تو کریں گے، کیونکہ ہماری ان کے ساتھ آج کی دشمنی نہیں ہے، ہماری تو 70 سال سے دشمنی ان کے ساتھ چلتی رہے گی. تو ہم نے تو یہ دیکھنا کہ ہم نے اپنے آپ کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے. ہم نے ان چیزوں کو جو وہ ایکسپوز کر رہے ہیں وہ اپنی کامیاب فورن پالیسی کی وجہ سے ہمیں ایکسپوز، مطلب ہمارے پر غلط الزام لگا رہے ہیں، وہ اپنی مکاریوں کی وجہ سے، دیکھیں آپ ارطغرل میں دیکھ لیں کہ جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں مکار ہی تھے، جو لوگ اندر ہی اندر وہ کاٹ رہے تھے، رسیاں کاٹ رہے ہیں، مکاریاں کر رہے ہیں. چاہے آپ مکاری سے لیں، چاہے آپ کسی چیز سے بھی لیں، جیت اگر آپ نے نقصان ہمیں پہنچانا نا، وہ تو ہمیں پہنچا چکے ہیں. چاہے وہ ہمیں یہ چیزیں شازیہ کہ چاہے وہ مکاری سے پہنچا رہے ہیں، ہمیں تو نقصان پہنچ رہا نا. ہماری تو جو ہے فائنینشیل پوزیشن پہلے ہی خراب ہے، ملک کی اور خراب ہو جائے گی. اور اگر خدا نخواستہ اگر ہمیں بلیک لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے تو آپ یقین کریں کہ ہمارے اس ٹائم چند ممالک ہیں جن میں افغانستان، صومالیہ، ایتھوپیا، اس ٹائپ کے ممالک ہیں، ان ممالک میں شامل ہو جائیں گے اور ہمارے ساتھ کوئی کاروبار میں ڈیل نہیں کرے گا. مصطفیٰ صاحب، میں آپ کو ایک کہتی ہوں، ایک عام سی اتنا سا انسان ہوں، پاکستان کی ایک چھوٹی سی ایک جو معمولی سا انسان جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. I am willing to say کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یس ہمیں کیا کرنا ہے، اس بارے میں ہمیں ان کو پروو کرنا ہے، سارا کچھ کرنا ہے. مکار لوگ جب مکاریوں پہ آتے ہیں اور وہ ہر طرف سے مکڑی کی طرح انہوں نے جال بنے ہوئے ہیں، دھوکے پہ دھوکے دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، پیسہ پھینکتے ہیں اور چاپلوسیاں کرتے ہیں. دیکھیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہم نے ان کے مکاریوں کے جواب ان کی طرح نہیں دینے ہیں. ہم نے اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے ان کو بتانا ہے کہ وی نو، ہم جانتے ہیں کہ آپ لوگ مکار ہو اور مکڑی کا جال بن رہے ہو اور آپ لوگ بنتے جاؤ جو کچھ کر رہے ہو، لیکن ہمارے آئی انڈرسٹینڈ کہ ہم لوگ گرے میں گئے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ پہ پورا بھروسہ ہے. ہمیں آپ کی جو گائے بھینسیں جن کو آپ صبح رات کو پوجا کرتے ہوتے ہو اور دن کو ہم لوگ ان کا گوشت پکا کے کھا رہے ہوتے ہیں، اور جو بندروں کو جا کے آپ مندروں پہ چیزیں چڑھا رہے ہوتے ہو اور وہی بندر جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے جوئیں کھا رہے ہوتے ہیں،
बैठ गए जंगल में और उसी को उन्होंने खुदा भगवान बनाया हुआ है, नाउज बिल्ला। तो वो जितनी मर्जी मक्कारियां कर रहे हैं वो किसी काम नहीं आनी है, उनके कोई मंदिर नहीं काम आने, उनके कोई वो नारियल काम नहीं आने हैं, और उनके कोई वो उनकी जो काली शाली माएँ शाएँ हैं वो सारी काम नहीं आनी है। जो हक है वो हक है और वो हक ही रहेगा। और जितना मर्जी जो मर्जी आप कर लें, जैसे मर्जी कर लें, जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पे आ जाए, इंशाल्लाह ताला इस्लाम इंशाल्लाह ताला अल्लाह की मदद से ऊपर ही रहेगा। हमें इनकी चापलूसियों में डूब के हम ये नहीं डर सकते कि ये करेंगे तो हम ऐसा हो जाएगा। नहीं, आप अपनी मकारी जारी रखें। जो मकारियां कर रही हैं, जो ज्यादतियां कर रही हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, जो जाल बुन रहे हैं, करते रहें। हम हक पे हैं, इंशाल्लाह हम तरोताजा निकलेंगे और फख्र से निकलेंगे। और इसमें मैं कहती हूँ कि आपको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि हमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं। और मैं जज्बाती बात नहीं कर रही, ये मैं अपने दिल से ईमान की बात कर रही हूँ, कि ईमान से कह रही हूँ, अल्लाह पे यकीन रख के कह रही हूँ कि जहाँ पे अल्लाह का साथ है और जहाँ पे हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं और इन गाय भैंसों पे यकीन नहीं रखते हैं, बंदरों पे यकीन नहीं रखते हैं, वहाँ पे अल्लाह हमारा साथ जरूर देता है। और ये मक्कार शैतान लोग ये हर सदी में रहे हैं और इन्होंने हर सदी में जूते खाए हैं। शुरू में हमेशा ये बेशक टॉप पे जाते हैं, लेकिन ये मुंह के बाल हमेशा गिरते हैं और गिरेंगे, और इस प्रोग्राम के बाद तो जरूर गिरेंगे, क्योंकि यही फैक्ट है जो हम उनको बता रहे हैं आज। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट एंड इंशाल्लाह विल स्पीक अगेन। एंड पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडिया मुर्दाबाद। अल्लाह हाफिज।